चलने का बड़ा घुमा हुआ है बस चलते चलते जाए कितनी नंबर कितनी हो हैं आगे देखो आगे देखो एक मिनट
مجاہد کو یہاں بولنے کے لیے بلاؤں گی کہ جس نے اعلان جنگ تو صرف تنہا بلند کیا تھا، لیکن اب اس نے اپنے ساتھ ایک پوری فوج تیار کر لی ہے، اور اس کی فوج میں وہ مجاہد ہیں، وہ سپاہی ہیں کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ فتح حاصل کر کے رہیں گے۔ پہچان لو ہمیں کہ تمہاری صدا میں ہم، سن لو کہ پھر نہ آئیں گے ایسے غزل سرا۔ تنظیم فانوس کے صدر رفیع احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام محترم جناب آغا مسعود حسین صاحب، صوبائی وزیر اطلاعات حکومت سندھ، محترمہ پرنسپل پروفیسر نسیمہ وارث علی صاحبہ، شہر کراچی کی ممتاز سماجی شخصیت محترمہ منیزہ بصیر صاحبہ، پروفیسر اساتذہ، پریس کے نمائندگان اور عزیز بہنوں، آج کا دن یقیناً پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک اہمیت کا دن ہے کہ آج پاکستان کی ماؤں نے، ان بیٹیوں نے اور ان بیٹوں نے عملی طور پر منشیات کے خلاف ایک بھرپور قدم اٹھایا۔ یقیناً اب یہ قدم خاتمہ منشیات کے لیے اٹھ چکا ہے، اور یہ قدم اسی وقت رکیں گے جب اس ملک سے مکمل طور پر خاتمہ منشیات نہیں ہو جاتا۔ آج ہم نے منشیات کا علامتی طور پر پتلا جلایا، کل انشاءاللہ تعالی حقیقی طور پر منشیات کے حقیقی پتلے جلائے جائیں گے۔ تنظیم فانوس آپ سے بھی یہ عہد کرتی ہے، تنظیم فانوس کے نوجوان جو اس دھرتی کے بیٹے ہیں، یہ عہد کرتی ہے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس پیارے وطن پاکستان سے منشیات کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ہم نے ایک تاریخی پروگرام کا انعقاد کرنے میں محترمہ نسیمہ وارث علی کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بات جان کر بہت خوشی ہوگی کہ محترمہ نسیمہ وارث علی نے پاکستان کی تاریخ میں کسی گرلز کالج کے اندر منشیات کے خلاف پہلی مرتبہ ریلی نکالی ہے۔ ہمارے کالجز یقیناً حکومت اور بیوروکریسی کے پنجوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن محترمہ نسیمہ وارث علی نے نہ حکومت کے اور نہ بیوروکریسی کے خوف سے اس ریلی کے انعقاد سے قطعاً ڈر محسوس نہیں کیا۔ ہم آپ کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا گو ہیں۔ آج ہمارے درمیان پاکستان کے ممتاز صحافی جو اس وقت بحیثیت صوبائی وزیر کے ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم محترم آغا مسعود صاحب سے درخواست کریں گے کہ آغا صاحب آپ اس وقت حکومت میں بااختیار ایک صوبائی وزیر ہیں، آپ ایک حب الوطن صحافی ہیں، ہم آپ سے درخواست بھی کر سکتے ہیں اور ہم آپ سے اپیل بھی کر سکتے ہیں کہ خدا کے واسطے پاکستان میں بڑھتی ہوئی منشیات میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ وزیر اعلیٰ، گورنر اور وزیر اعظم کو جا کر یہ بتائیں کہ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کی بیٹیاں، پاکستان کے مائیں مکمل طور پر پاکستان سے خاتمہ منشیات چاہتے ہیں۔ تمام بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ آپ نے جمع عزم اور پر عزم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس پاکستان سے خاتمہ منشیات کے لیے ابھی روشن آج یہاں آ کر بالکل مجھے یہی محسوس ہوا. رفیع صاحب سے رفاقت بہت پرانی ہے، بلکہ جب انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، یہ جہاد شروع کیا تھا، یہ سالہ سال پہلے کی بات ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہتا تھا کہ منشیات کا ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، تو نہ حکومت مانتی تھی اور نہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے یا اس پہ یقین کرتے تھے. اس وقت یہ شخص تنہا اٹھا اور کہا کہ نہیں، یہ یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آج آپ سب نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ہر شخص جو ہے اس کے شریک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا پھیلاؤ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جب تک ہم سب اس میں شریک نہیں ہوں گے، اس کو بہت مشکل ہے کہ یہاں پر ہم اس پہ قابو پا سکیں. اتنا یہاں پر آپ سے کہتی چلوں کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے جس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ ہمارے ملک میں اتنے لوگ جو ہیں منشیات کے عادی ہیں، تو بہت ہی زوردار طریقے سے تمام طبقوں نے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے آپ ایڈس کی بات کریں تو آج ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں ایڈس نہیں ہے. یا یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی کہا جائے کہ یہاں الکوہول جو ہے کھلے عام ہوتی ہے تو بہت لوگ کہیں گے نہیں ہمارے یہاں تو یہ چیز جو ہے بالکل بند ہے. تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ ہم لوگ حقیقت جو ہے اس سے آنکھیں چراتے ہیں، اور جب آپ وقت پہ حقیقت سے آنکھ چرائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ مسئلہ اتنا پھیل جائے گا کہ خود مسئلہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ اگر یہ میں حل نہیں ہوگا تو تم لوگ نہیں ہوں. اور میں یہی دعا کرتی ہوں اور یہی کوشش کرتی ہوں اور اسی چیز کی امید کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں رفیع صاحب جیسے بہت سے لوگ اور پیدا ہوں، ہمارے یہاں آغا صاحب جیسے بہت سے لوگ اور ہمارے یہاں آپ کی پرنسپل جیسے پرخلوص خواتین سامنے آئے تاکہ یہ پتہ لگے کہ یہ جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی لوگ موجود ہیں. اور پھر آپ جیسے بچیوں جیسے آپ جیسے اور جو ہمارے طالب علم ہیں دوسرے کالجز میں، وہ مجھے یقین ہے کہ یہ سب جب مل کے کارواں بنے گا تو یہ قافلہ یقیناً اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا. میں صرف 1-2 منٹ اور دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں آغا صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن چونکہ منشیات کا ذکر ہے تو بالکل ایک چھوٹی سی بات کہ منشیات کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ منشیات کے 3 سٹیجز جو ہیں ان کی اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو ہو. پہلی بات تو یہ کہ یہ مہیا کیسے ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا علاج جو ہے وہ کیا ممکن ہے اور کیا ہے، کہاں کیا جا سکتا ہے، کون کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اگر علاج ہو جائے تو اس کے بعد پھر منشیات میں جو لوگ ایک دفعہ پھنس جاتے ہیں وہ علاج کے بعد بھی اس میں بار بار واپس جا سکتے ہیں. یہ 3 سٹیجز جو ہیں یہ اسی وقت ہمارے قابو میں آ سکتے ہیں جب ہمیں سب سے پہلی بات کہ اس کی اویئرنیس ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ رفیع صاحب بہت ہی کامیابی کے ساتھ جو ہے اس میں سب لوگوں کو یہ پروگرام جو ہے یہ اویئرنیس کے کرتے ہیں اور اویئر کروا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ اویئر ہو جائیں، اگر آپ کو ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ یہ کیا ہے تو پھر وہ لوگ جو اس کو مہیا کرتے ہیں آپ انہیں آس پاس نہیں آنے دیں گے. جہاں تک ڈرگس کے ساتھ وہ لوگ جو مہیا کرتے ہیں ان سے لڑائی کا مطلب ہے وہ نہ رفیع صاحب کرتے ہیں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں. وہ صرف آغا صاحب جو ہیں یہ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو روکو. تو بس یہاں پر صرف اتنی بات ہے کہ یہ ان 3 سٹیجز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور جو لوگ مہیا کرنے والے ہیں ان پہ نظر رکھیے اور جو لوگ اتھارٹیز میں ہیں ان تک یہ خبر پہنچائیے تاکہ اس لعنت سے چھٹکارا ہو سکے. بہت شکریہ. ہمارے عہد میں یہ رسم عاشقی پھیلی، فقیر بن کے رہو اور صدا لگاؤ مت، وہی لکھو جو لہو کی زبان سے ملتا ہے.
सुखन को पर्दा अल्फाज में छुपाओ। मैं इस वक्त दावत दे रही हूँ तंजीम फानूस के जनरल सेक्रेटरी आरिफ अजीज साहब को यहाँ इस जद्दोजहद के लिए तमाम पूरी तरीके से अपनी ये तमाम तालिबात, मेरा पूरा स्टाफ और मैं खुद आपको इस बात की पूरी तरीके से ताउन के साथ, पूरे वसूख के साथ इस बात को कहती हूँ कि मेरी तमाम तालिबात और मेरे तमाम पढ़ाने वाले उस्ताद, मैं खुद आपके साथ शाना बशाना हर वक्त में तैयार हूँ और आप सब उसकी गवाही हाथ उठा के दीजिए कि आला साहब के सामने और मुनीसा बंदी साहब के सामने आप इस बात को पूरी तरीके से बताइए के खिलाफ जो मौका मिलेगा आगे ठीक है। तो मेरी तरफ से और मेरे स्टूडेंट की तरफ से ये गवाही मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला ये कोई मामूली चीज नहीं है। जब छोटी सी चीज आगे बढ़ती है तो वो काफले आगे चलते रहते हैं और जब हिम्मत हो और बातें हों और हमारी पूरा काम हो और आगा साहब ऐसे लोग हमारे साथ हैं, रफी अहमद साहब की तरह लोग हों अल्लाह के जात से कि जिसने अल्लाह के सामने ये बात खुदा का वादा है तो ये जल्द से खत्म हो जाएगी और बहुत जल्द खत्म खुदा